السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں کی چوتھی قسط میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں کون کون سی ہیں۔ تو دوستوں، آج بھی ہم جو آپ لوگوں کے ساتھ نشانیاں شیئر کریں گے وہ بھی علامات صغریٰ ہی میں شمار ہوتی ہیں، جیسے مومن کو سچے خواب آنا، جانوروں کا انسانوں سے باتیں کرنا، سود کا عام ہو جانا۔ دوستوں، اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں اور بہت سی آنے والے دور میں ہو جائیں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں اور اس نشانی کے بارے میں تفصیلی بات کرتے ہیں۔ دوستوں، قیامت کی کافی نشانیاں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں یہ بھی قیامت صغریٰ کی ایک نشانی ہے کہ مومن جب خواب دیکھے گا وہ سچا ہوگا۔ حالت خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے کچھ معنی اور احکام ہوتے ہیں۔ بعض خواب تو بالکل طلوع صبح کے مانند ہوتے ہیں، بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بعض خواب محض پریشان خیالی پر مبنی ہوتے ہیں جس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں بعض ایسی خبریں دی ہیں جو علامت قیامت اور اس کے آثار سے تعلق رکھتی ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ خواب کا سچا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا قرب قیامت اور کائنات کے خاتمے کی علامت ہے۔ مومن کا خواب قرب قیامت زیادہ سچا اور امر واقعے کے مطابق ہوگا اور مومن زیادہ نیک اور لوگوں میں زیادہ اجنبی ہوگا۔ ان حالات میں سچا خواب مومن کی تنہائی اور اجنبیت کو دور کرے گا اور اس کا انیس و غمخوار بنے گا اور اس کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ تو دوستوں، قیامت کی ایک اور نشانی کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ نشانی جانوروں کا انسانوں سے باتیں کرنا ہے، یعنی قیامت کے قریب بھیڑیوں اور دوسرے جانوروں کا انسانوں سے باتیں کرنا احادیث میں وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھا کر لوگوں سے متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی بازار میں گائے ہانک رہا تھا۔ جب وہ اس پر سوار ہو گیا اور اسے مارا تو گائیں کہنے لگی، ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کی گئیں، ہم تو صرف کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، گائیں بھی باتیں کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ابو بکر و عمر وہاں نہ تھے۔ پھر فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی اپنی بکریوں میں تھا، اچانک ایک بھیڑیے نے اس پر چھلانگ لگائی اور ایک بکری اچک کر لے گیا۔ یہ آدمی بھیڑیے کے پیچھے گیا حتیٰ کہ بھیڑیے کے منہ سے بکری چھین لی تو بھیڑیا کہنے لگا، اے شخص، آج تو نے اسے مجھ سے چھڑا لیا، قیامت کے قریب درندوں کے دن اس کی کون حفاظت کرے گا جب میرے علاوہ اس کا کوئی محافظ نہیں ہوگا؟ لوگ یہ سن کر تعجب سے کہنے لگے، سبحان اللہ، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ابو بکر و عمر وہاں نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے کلام نہیں کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب بھیڑیے وغیرہ انسانوں سے کلام کریں گے۔ تو دوستوں، اب بات کرتے ہیں قیامت کی ایک اور ایسی نشانی کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں ہمیں روزمرہ میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو دوستوں، وہ نشانی سود کا عام ہو جانا ہے۔ سود خوری اور زنا کاری دونوں عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم میں سود اور زنا عام ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا لیتی ہے۔ احادیث شریف کی صراحت کے مطابق کسی قوم، خطے اور سوسائٹی پر اجتماعی طور پر آفت
اور عذاب کے آنے کا ایک بنیادی سبب سود خوری کا کاروبار اور سودی لین دین کا عام چلن ہے۔ سود خوری کو قرآن مجید میں جو وارننگ دی گئی ہے، اس کے پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان قبیلوں کو جو سود کھاتے تھے ان کو آگاہ کر دیا کہ اگر وہ سودی کاروبار اور لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جو سودی کاروبار سے باز نہ آئے اسلامی حکومت اسے قتل کر سکتی ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ اسے قید کرنے پر اکتفا کیا جائے جب تک وہ سودی کاروبار سے باز نہ آ جائے۔ سود کی خرابیوں سے بچنے کی زبردست تاکید کی گئی ہے اور احادیث و قرآن میں اس کی خرابیوں اور وبال سے آگاہی دی گئی ہے۔ شرک کے بعد سود خوری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جس طرح کے لب و لہجے کا استعمال کیا گیا، وہ کسی اور گناہ کے متعلق اتنے سخت لب و لہجے کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اعلان جنگ کرنے کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو دوستوں، آج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم علامات صغریٰ بیان کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ تو دوستوں، اس سیریز میں بہت زیادہ محنت لگ رہی ہے، احادیث ڈھونڈنا، پھر اس کو یہ دیکھنا کہ وہ مستند ہے یا نہیں ہے، یہ سب کرنے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں کل اس سیریز کی 5ویں قسط میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔